علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج دو بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گزشتہ حکومتیں تھیں انہوں نے وہاں پر بہت بڑی کرپشن کی اور بہت سے لوگ جو تھے وہ اربوں اور کھربوں روپے وہاں پہ انہوں نے بٹورے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پر جو ہمارے سابق وزراء اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب، ان پہ بڑے مالا جبا سمیت اور BRD سمیت بہت سارے کرپشن کے کیسز تھے وہاں پر، جو کہ ایک دم وہاں پر بند ہو گئے، کیونکہ وہ اس لیے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتہ کیا، اس میں انہوں نے اپنی جماعت بنائی اور اس وجہ سے ان کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ لیکن یہ سوال ہے کہ کیا اس جو غریب قوم ہے، اس کے جو پیسے تھے وہ لوٹ کر اگر آدمی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے تو کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی اینٹی چلا جائے گا تو وہ ان کو اگر نہیں بھی جرم کیا تو اس نہ کردہ جرم کی بھی ان کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمران خان، یہ ان پہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر ان کی موجود سربراہی میں اور ان کی قیادت میں ان کی جماعت جو تھی، اس کی کیا جو حکومت تھی، اس میں اگر کرپشن ہوتی رہی تو وہ اس کو وہاں پر کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے وہاں پر آتے ساتھ ہی اپنا جو پہلا اسمبلی اجلاس تھا اس میں انہوں نے حلفاً تمام جو ممبران اسمبلی سے ان سے حلف تو لیا کہ آئندہ ہم جو ہیں وہ کوئی بھی کرپشن نہ کرے گا اور نہ کرنے دے گا۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، لیکن کیا یہ نچلی سطح تک اس کو کنٹرول بھی کر سکیں گے یا صرف اپنی ذات تک انہوں نے حلف اٹھایا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن ہے یہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی جڑوں میں ایسے سرایت کر گئی ہے کہ اس کو ایک بندے کو کنٹرول کرنا یا ایک حکومت یا ایک شخص کا لیے ناممکن ہے، جب تک ہم بحیثیت قوم بحیثیت مجموعی ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم پر رحم فرمائے اور یہ جو کرپشن کا جو ایک ناسور ہے ہم اللہ تعالیٰ میں ہمت دے اور اس کو ہم ختم کر سکیں اور ہمارے اندر اتنا شعور بیدار ہو ہماری قوم کے اندر کہ جہاں بھی کوئی کرپشن، بدعنوانی یا رشوت ستانی ہو تو ہم اس کو روک سکیں۔ دوسری ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایئر چیف مارشل جو ہیں ان کو توسیع دے دی ہے 1 سال کے لیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی پاک فضائیہ کے سربراہ کو جو ہے توسیع ملی ہے۔ اس سے پہلے آرمی چیف کو توسیع ملتی رہی، نیول چیف کو توسیع ملتی رہی، لیکن جو ایئر فورس ہے ان کے سربراہ ہیں ان کو آج پہلی بار توسیع دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ توسیع ملک اور قوم کے لیے کتنی مفید ہے؟ کیا شخصیات ہی زیادہ ضروری ہیں یا ادارے ضروری ہیں؟ تو اس کے لیے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے اور ایک توسیع سے ہماری کئی سینئرٹیاں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ بجائے شخصیات پرستی کے ہم ان اداروں کو مضبوط کریں تاکہ یہ ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ کیا یہ توسیع یہیں تک رہے گی یا مزید آگے بھی کئی توسیع کے امکانات ہیں؟ یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا۔ بہرحال یہ توسیع میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے اور جو اپنا ٹینور ہے وہ پورا مکمل کرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے سربراہان ہیں جس ادارے سے ہیں، چاہے وہ سویلین ہیں یا ہمارے آرمی کے ہیں، ان کو اپنے مدت میعاد جو ہے وہ پوری کر کے اس کے بعد وہ چلے جانا چاہیے۔ اسی میں ہمارے ملک اور اسی میں ہماری قوم کی بہتری کا جو راز ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔